قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کلو نفسن ذائقۃ الموت، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ تو آج کے کیپٹل ٹاک میں ہم کچھ ایسی شخصیات کا ذکر کریں گے جو ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرتی رہیں، اور انہوں نے کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں آ کے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے اور ہمارے پاس آ کے اس اسٹوڈیو میں وہ اچھی اچھی باتیں کرتے رہے، آج ہم ان کو یاد کریں گے اور سوچیں گے کہ وہ جب بھی ہمارے پاس آئے انہوں نے قومی اتحاد یکجہتی کی بات کی، جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے کی بات کی، آئین کی بالادستی کی بات کی، انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کی، لیکن کیا اب جب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل درآمد کر رہے ہیں؟ اور یہ شخصیات آج اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آج ان شخصیات کی یادوں میں سے ہم آپ کو پاکستان کی تاریخ، جیو نیوز کی تاریخ اور آپ کا اور ہمارا جو مستقبل ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں گے ہم کیپٹل ٹاک کا جو پہلا ایپیسوڈ تھا، پہلا پروگرام، سب سے پہلا، اس کا ذکر کریں گے، کیونکہ اس پہلے ایپیسوڈ میں جو ہمارے 3 مہمان تھے وہ اب تینوں اس دنیا میں نہیں رہے، اور ہمارے اس پروگرام کا عنوان یہ تھا کون بنے گا وزیر اعظم۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ 2002 کے الیکشن کے بعد ہم نے آرگنائز کیا تھا، اور اس وقت یہ اسٹوڈیو نہیں تھا، ہم نے اسی بلڈنگ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں یہ پروگرام ریکارڈ کیا تھا، اور اس پروگرام کا نام کیپٹل ٹاک بھی نہیں تھا۔ کیپٹل ٹاک جو ہے وہ جب 2-3 پروگرام ہو گئے تو اس کے بعد پھر اس پروگرام کو یہ باقاعدہ ایک نام دیا گیا۔ یہ جو پروگرام جس کے کچھ کلپس میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ پہلے 10:30 بجے نشر ہوتا تھا، پھر یہ رات کو 10 بجے نشر ہونا شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ 8 بجے شام کو نشر ہونا شروع ہوا۔ تو یہ 2002 سے جو ہمارا سفر شروع ہوا تھا رات 10:30 بجے، پھر 10 بجے آیا اور پھر 8 بجے، تو جو ہمارا پہلا پروگرام تھا، آپ دیکھیے اس پہلے پروگرام میں جو ہمارے 3 مرحوم مہمان ہیں وہ ہمیں کیا کہہ رہے تھے۔ ہم ان سے پوچھ رہے تھے جی کہ جب آپ وزیر اعظم بن جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے، اور آپ کیسے وزیر اعظم بنیں گے، اور آپ تینوں میں سے کون وزیر اعظم بنے گا۔ تو جو ہمارے اس پروگرام کے ایک مہمان تھے وہ کچھ دنوں کے بعد وزیر اعظم بن گئے، لیکن وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ کیا بات کر رہے تھے، ان کا نام تھا میر ظفر اللہ خان جمالی۔ ان کا ایک کلپ سنیے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تمام پارٹی سے، اور خصوصاً جو میجر پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور متحدہ مجلس عمل سے گفت و شنید ہم کر رہے ہیں تاکہ ایک پائیدار گورنمنٹ بن سکے جو کہ پاکستان کے لیے کام کر سکے، اپنی ذات، اپنے گروپ، اپنی پارٹی سے بالا تر ہو کے۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ مہربانی کریں، بیٹھیں کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ۔ تو یہ تھے میر ظفر اللہ خان جمالی۔ اسی پروگرام میں ایک اور مہمان تھے مخدوم امین فہیم، ان کے بارے میں بھی یہ خیال تھا کہ یہ بھی شاید وزیر اعظم بن جائیں، تو وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا وہ بھی سن لیں۔ ہم جو ہے وہ اس وقت کے تقاضاؤں، حالات اور ملک کے تقاضا کو دیکھتے ہوئے اس کی ضرورت ہے کہ قوم کے اندر مفاہمت ہو اور ایک ہم یونٹی کا مظاہرہ کریں۔ جب تک کہ قوم کے اندر یونٹی اور مفاہمت نہیں ہے تو ہم بکھرے رہتے ہیں، اور بکھرے رہنے کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ اور اس وقت جو متحدہ مجلس عمل تھی MMA، اس کے سربراہ تھے مولانا شاہ احمد نورانی، اور MMA کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے مولانا فضل الرحمان۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کیا فرما رہے تھے ذرا وہ بھی سن لیں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں 1973 کا جو دستور ہے، تمام صوبوں کا متفقہ دستور ہے اور اعلیٰ ترین روایات کا حامل بھی ہے، اور اس کا اسلامی تشخص جو ہے وہ بحال رہنا چاہیے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو یہ تھا جناب ہمارا پہلا پروگرام، جس کے بعد ہمارا سفر شروع ہوا،
اور اس پہلے پروگرام میں آپ نے دیکھ لیا کہ جو سیاستدان تھے وہ کیا باتیں کر رہے تھے، قومی مفاہمت کی بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے آئیے مل جل کر بات چیت کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، مشترکہ حکمت عملی اختیار کرتے ہیں. یہ 2002 میں باتیں کر رہے تھے جب جنرل پرویز مشرف پاکستان کے صدر تھے. آج آپ دیکھ لیں 2026 میں ویسی ہی باتیں ہو رہی ہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر آپ میری جگہ پہ ہوں اور آپ مسلسل 20-25 سال سے سیاستدانوں کی زبان سے یہی سن رہے ہیں، قومی یکجہتی، قومی مفاہمت، ڈائلاگ، آئین کو مضبوط کرو، جمہوری اداروں کو مضبوط کرو، لیکن بدقسمتی سے یہ جمہوری ادارے مضبوط ہونے کی بجائے دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں. کہ جتنے جو پولیٹیکل کنفلکٹس ہیں انسٹیٹیوشنز کے درمیان، وہ بھی اگر آپ چاہیں تو وے آؤٹ آپ دے سکتے ہیں. ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ شروع کر سکتے ہیں، اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. دیکھیے ہمیں ایک دفعہ بیٹھ کے ایک ڈائلاگ میں اوپنلی ایک دوسرے پہ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں ان کو اوپنلی کہنا پڑے گا ایک دوسرے کو. یہ نہیں کہ پبلک میں جا کے لڑائی کریں یا ٹیلی ویژنس پہ آ کے، مگر کہیں نہ کہیں جو جس سے مطمئن نہیں ہے وہ اپنی بات ایک دوسرے کو کہنی پڑے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ماضی کو دفن کرنا چاہیے اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ہمارے اختلافات، ہماری رنجشیں، جیلوں میں جانا، تکلیفیں، دکھ سب کو ختم کر کے ہمیں ایک قومی مفاہمت کے جذبے کے تحت آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم ملک کے مسائل کو حل کریں گے. اس ملک کو اگر آپ نے چلانا ہے تو اس کا لانگ روٹ پروجیکٹ ہو جاتا ہے. جیسے بھٹو صاحب نے ایک فکر دیا تھا، نظریہ دیا تھا، ایک پھر اس کے ساتھ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس پہ چل پڑی تھی. ہم تمام سیاسی پارٹیوں کا، چاہے وہ قوم پرست ہے، چاہے وہ مذہب پرست ہے، چاہے وہ مسلم لیگ تھا. اب یہ آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان سے نظریاتی سیاست ختم ہو رہی ہے؟ ختم ہو چکی. اس ملک میں جب سے یہ بنا ہے آج تک جو آئین ذوالفقار علی بھٹو نے دیا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. جب تک ہم آئین پہ خود اپنے اوپر، اپنی قوم پہ اور ہر ادارہ اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرے گا اور اس کے نیچے اپنے ذمہ واری کو نہیں نبھائے گا تو ایسے بہت سے جلوس بھی نکلیں گے، بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں اسلحہ بھی آئے گا اور ہر کوئی اپنی سوچ سے، اپنے خیال سے اس ملک کو چلانے کی ایک اختیارات استعمال کرے گا. ہمارے کچھ ایسے مہمان تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جو اپنی بات کبھی کبھی اشعار کی زبان میں کہتے تھے. جیسے کہ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب تھے، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، تو کیا کہا کرتے تھے، کیسے کہا کرتے تھے، ذرا سنیے. رخ روشن کا روشن ایک پہلو بھی نہیں نکلا، جسے ہم چاند سمجھے تھے وہ جگنو بھی نہیں نکلا. ہو گئے دور راہ بر کیا کیا، چھن گئے ہائے ہم سفر کیا کیا. ادھر ایک حرف کے کشتنی، ادھر لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا، ہم کریں کیا جائیں. پیپلز پارٹی کے ایک رہنما تھے سینیٹر اقبال حیدر، وزیر قانون بھی رہے. وہ بھی شاعری کی زبان میں سیاسی گفتگو کرتے تھے. ایک کلپ ان کا بھی سن لیں. آج ایسا نہیں ہونے دینا. اے میرے سوختہ جانو، میرے پیارے لوگوں، اب کے گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی. میرے دلگیر، میرے درد کے مارے لوگوں، کسی غاصب، کسی ظالم، کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگ.